اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 11، آیات 87 سے 96 تک۔ وَلَقَدْ اور البتہ آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب و اور کفینا ہم نے پے در پے بھیجے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، پے در پے، من بعد ہی اس کے بعد، بالرسل رسول، و اور آتینا ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کا بیٹا، البینات کھلی نشانیاں، و ایدناہ اور اس کی مدد کی، بروح القدس روح القدس کے ذریعے، یہ جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں روح القدس۔ کیا فکلما پھر جب جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو، لا نہیں، تہوا چاہتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً سو ایک گروہ، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرنے لگ گئے۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی یعنی واضح نشانیاں دیں، اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی۔ افکلما کیا پھر جب، یا پھر کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفس کے خلاف، یعنی تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھا، جو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، تو تم نے تکبر کیا، تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، غلفن پردے میں ہیں، بل لیکن یا بلکہ، لعنہم اللہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً سو تھوڑے، ما جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل پر پردہ ہے، بلکہ ان پر کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے، سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور لما جب جاءہم ان کے پاس آتی ہے، کتاب من سے، اندی پاس، اللہ کے، مصدقن تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، اور کانو وہ تھے، من سے قبل پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی اوپر، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، فلما سو جب، جاء پاس آیا، ہم ان کے، ما جو، عرفو وہ پہچانتے تھے، کفروا کفر کیا، بھی اس کا، فلعنت سو لعنت ہے، اللہ کی، اللہ اوپر، الکافرین کافروں کے۔ اور جب ان کے پاس وہ کتاب آئی اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن، جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے، وہ اس کے منکر ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئسما برا ہے جو، اشتروا بیچ ڈالا ہے، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ، ان یہ کہ، یکفروا وہ منکر ہوئے، بما اس سے جو، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، باغین ضد، ان کے، ینزلہ نازل کرتا ہے، اللہ من سے، فضلہ اپنے فضل، علی اوپر، من یشاء جو وہ چاہتا ہے، من سے، عبادہ اپنے بندے، فباءوا سو وہ کمال آئے، بغضب غضب، علی اوپر، غضب غضب، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے جو اللہ نے نازل کیا، اس ضد سے کہ اللہ اپنے فضل سے نازل کرتا ہے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے، سو وہ غضب پر غضب کما کر لائے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں،
آمینو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو وراءہ اس کے علاوہ، وا اور ہوا وہ، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، قل کہہ دیں، فلما سو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من سے قبل پہلے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کلام پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا باقیوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ان سے کہو اگر تم واقعی ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ وَلَقَدْ اور البتہ جاءکم تمہارے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ یعنی واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، العجلہ بچڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو۔ اور البتہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذوا پکڑو، ما جو آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل کہہ دیں، بئس ما کیا ہی برا جو، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بہی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہہ دیں کیا ہی برا ہے تمہارا ایمان جس کا تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ قل کہہ دیں، ان اگر کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدارو گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند پاس، اللہ کے، خالصتاً خاص طور پر، من دونی سوائے، الناسی لوگوں کے، فتمنو تو تم آرزو کرو گے یا اردو میں ہوتا ہے تمنا کرو گے، الموتا موت، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ آپ کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ اس کی آرزو کریں گے، وہ اس کی تمنا کریں گے، ابداً کبھی، بما اس کے سبب جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھ نے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے یعنی موت کی، اس کی وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی ان کے اعمال، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم انہیں پاؤ گے، احرصا زیادہ لالچی، الناسی لوگوں سے، علی اوپر، حیاتی زندگی کے، اور من سے، الذین ان لوگوں کے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان کا ہر ایک، لو یعمرو کاش وہ عمر پائے، الفا ہزار، سنتن
سال، وما ہوا اور وہ نہیں، بمزحزحہ اسے دور کرنے والا، من سے العذابی عذاب کے، ان یعمرہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا، بما جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر لالچی پاؤ گے، اور مشرکوں سے بھی، یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ لالچی پاؤ گے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، یعنی یہود میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور نہیں کرنے والا، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 11 کی اب ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رُسُلٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ پھر آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا ہے جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی، تو تم نے تکبر کیا، اور بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ روح القدس اس کے لفظی معنی تو ہیں مقدس روح کے، اور یہ جبریل علیہ السلام کا قرآن کریم میں لقب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد حاصل تھی، کئی طریقوں سے مدد حاصل تھی۔ ولادت ہی کے وقت سے پہلے ان کی شیطان سے حفاظت کی گئی، پھر جبریل علیہ السلام کے دم سے حضرت مریم علیہ السلام کا حمل ٹھہرا تھا، اور چونکہ یہود کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، اس لیے جبریل علیہ السلام ہر وقت ان کی حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں جبریل علیہ السلام ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھوایا تھا۔ ان بنی اسرائیل یعنی یہود کی طرف صرف موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث نہیں فرمایا گیا تھا، تورات کے بعد انجیل نازل ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، نئی کتاب لے کر آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 70,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ یہاں آیت میں جو رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ انبیاء کے معنی میں آیا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، بعض الفاظ انٹرچینجبلی یوز ہو سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر یوز ہو جاتے ہیں، جیسے اسلام اور ایمان، مسلمان اور مومن، ان کا اپنا اپنا مطلب بھی ہے اور یہ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر رسول انبیاء کی معنی میں ہے، کیونکہ رسول وہ ہوتے ہیں جو نئی شریعت پہنچاتے ہیں، جبکہ نبی وہ ہیں جو نئی شریعت یا پہلے سے موجود پرانی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کی طرف جتنے انبیاء مبعوث ہوئے تھے یہ سارے کے سارے شریعت موسویہ یعنی تورات ہی پر تھے، تو یہ 70,000 انبیاء جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ان یہود ان بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، یہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے اور تورات ہی کی تبلیغ کے لیے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 12واں انعام ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہود کو یاد کروایا ہے، یاد دہانی کرائی ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے، ان کے اوپر کیا کیا انعامات کیے، اور آگے سے انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ 12ویں انعام کا ذکر ہے۔ تو روح القدس جبریل علیہ السلام کی مدد عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھائے جانے تک حاصل رہی، کیونکہ یہ یہود ان کے بھی دشمن تھے، اور یہ جو 70,000 انبیاء ان کی طرف آئے تھے ان کی بھی انہوں نے تکذیب کی، یہاں تک کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا، انہوں نے شہید کر دیا، اور قرآن میں ان یہود کو قاتلین نبیین بھی کہا گیا ہے۔ تو ان کو جب کسی رسول کا حکم پسند نہیں آتا تھا تو یہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کہتا تھا نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کو کہ یہ جھوٹے ہیں، کہ جھوٹ کہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نہیں آ رہے بلکہ خود سے کہہ رہے ہیں، اور ایک جو ان کا گروہ تھا وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتا تھا۔ اگلی آیت وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا دل ایک پردے میں ہے، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔
مطلب یہ یہود جو ہیں یہ اپنی طرف سے فخریہ طور پہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پر ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ ان کو لگتا تھا کہ جب باقی انبیاء جو ہیں وہ ان کو تبلیغ کرتے ہیں تو وہ غلط باتیں کرتے ہیں تو ان کا دل بڑی حفاظت میں ہے تو ان کے اوپر اثر نہیں کرتا، یعنی یہ مسلمانوں کو اس طرح تنزیہ طور پہ کہتے تھے، تو سمجھ لو ہمارے دلوں پر غلاف ہے تو ہمیں اسلام کی دعوت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلکہ ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوئی ہے، اس لیے ان کے اوپر اسلام کی دعوت اثر نہیں کرتی۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ آدھا حکم مانتے تھے آدھا چھوڑ دیتے تھے، کس طرح یہ خود سے باتیں بنا لیتے تھے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے کہ جتنا ہو سکے اللہ نے کہا ہے کہ عمل کر لو تو رات پہ، باقی جو ہے میں معاف کر دوں گا، معاف کرنے والا ہوں۔ تو تھوڑا ایمان سے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا ہی ایمان لا سکتے، ان کا ایمان پوری طرح نہیں لا سکتے یہ، جبکہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ تو یہی فرق ہے منافقین یہود اور مسلمانوں کے بیچ میں کہ مسلمان ایمان لاتا ہے تو پورا لاتا ہے، جبکہ یہ یہود ایمان لاتے ہیں تو تھوڑا لاتے ہیں، یہ کبھی بھی کسی بات پہ پوری طرح ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن، جو اس یعنی تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، اس کے باوجود کہ یہ شروع میں کافروں کے خلاف اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ان کافروں پر۔ جب یہودیوں کی ان بت پرستوں سے جنگ ہوتی تھی تو یہ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ جس کی تو نے تورات میں آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلدی بھیج دے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کریں۔ مگر جب وہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، تشریف لے آئے، تو حسد میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے کیوں بھیجا ہے۔ تو قرآن تو تصدیق کرتی ہے تورات کی بھی، انجیل کی بھی، کہ یہ الہامی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام علامتیں تھیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ اس سب کے باوجود انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ایسے کفار پر، یعنی جنہوں نے پہچاننے کے بعد بھی انکار کیا اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگلی آیت بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی اپنی وحی کا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے، تو یہ اپنے اس حسد کی وجہ سے غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ وہی کہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، یہ جو حسد تھا اس کی وجہ سے یہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، یعنی ایک غضب ان پر اللہ کا ان کے کفر کی وجہ سے، اور دوسرا ان کی حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا۔ اگلی آیت، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ یعنی قرآن پاک، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات پر، اور وہ اس کے سوا یعنی باقی جو آسمانی کتابیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور تورات کو بھی قبول نہیں کیا تھا، بلکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ آیت کا ترجمہ، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ تم ان سے کہو یعنی اے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ اگر تم واقعی ایمان رکھتے تھے یعنی تورات پر، تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے، یعنی ان کا تو تورات پر بھی ایمان پورا نہیں تھا، یہ تو تب بھی ہیلے بہانے کرتے تھے اور پوری طرح احکامات کو نہیں مانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70,000 جو انبیاء کرام آئے تھے انہوں نے ان میں سے قتل بھی کیے۔ اگر یہ تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے تو یہ قتل کیوں کرتے تھے نبیوں کے؟ بات یہ تھی کہ یہ تورات پر بھی ایمان پوری طرح نہیں رکھتے تھے، اور اب جب اسلام آ گیا تو یہ کہتے ہیں ہم تو تورات پر ایمان رکھیں گے، جبکہ ان کا تو تورات پر بھی ایمان پوری طرح سے نہیں تھا، اور جو انبیاء ان کی طرف خاص بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک، ان کی بھی تکذیب کرتے رہے یہ۔ اور تورات کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، اور ان کے آخری نبی ہونے کا موجود ہے، اسلام کی آمد کا موجود ہے،
تو یہ بھی تو تورات پر ایمان رکھنے کی چیزوں میں سے تھا نا کہ آخری نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لانا ہوگا. تو یہ تورات پر ہی ایمان کے خلاف تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر ایمان نہ لائیں. تو یہ تورات کے ہی خلاف تھے، ان کا تورات پر بھی ایمان نہیں تھا. اور انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا کیا کہ، اور آیت کا جو ترجمہ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس نشانیاں لے کر، واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو بنا لیا، یعنی معبود بنا لیا، اور تم ظالموں میں سے تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تورات لینے گئے تھے، یہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو یہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے. ان کو موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا کہ بچڑے کی پوجا کریں. سامری ان میں سے تھا، اس نے خود بچڑا بنایا تھا، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں سوائے ان کے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور تورات دونوں پر ہی پوری طرح ایمان نہیں رکھتے. اگلی آیت، اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تھا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو. کہنے لگے ہم نے سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا. اور ان کے کفر کی نحوست کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا، رچا ہوا تھا یا بسا ہوا تھا. تو آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے. یہ کس قسم کا ان کا ایمان ہے جو ان کو غلط رستے پر ڈال رہا ہے. اور کوہ طور سے بھی جب یہ لوگ واپس آئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ مضبوطی سے پکڑو اس تورات کو، تو انہوں نے واپس آ کے کیا کیا تھا؟ انہوں نے لوگوں کو آ کے کیا کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے جتنا عمل ہو سکے اتنا کر لینا، باقی جو ہے میں معاف کرنے والا ہوں. یہ تو تب بھی پوری طرح ایمان نہیں لائے تھے. اور اگلی آیت، آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر، یعنی آخرت میں یہ کہتے ہیں نا وی آر دا چوزن ونز، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے منتخب کردہ ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو دیکھیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے تو تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو. کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ آخرت میں صرف یہودی کامیاب ہوں گے تو یہ موت کی تمنا کر رہے ہیں تاکہ یہ آخرت میں پہنچیں اور اللہ ان کو ان کے کیے کا بدلہ دے. یہ ایک طرح سے ایک قرآن نے ان کو چیلنج دیا یہود کو، لیکن اللہ خوب واقف ہے ان سے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ہرگز خواہش نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے کر کے بھیجا ہے، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے ہیں. ان کو خود کو بھی معلوم ہے کہ ان کے اعمال صحیح نہیں ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ الہامی کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے چیلنج آیا ہے، اس لیے یہ ایسی تمنا کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. اور اللہ نے ان یہود کے بارے میں آگے کیا بتایا کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، بلکہ تم ان لوگوں کو دوسرے انسانوں سے زیادہ زندگی کا لالچی پاؤ گے، ان میں زندگی کی لالچ باقیوں سے زیادہ ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین سے. اور ان یہود کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہوگا کہ وہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اس سے عذاب دور نہیں کر سکتا. اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. ایک تو یہ ان یہود کی بزدلی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ان کو دنیا کی کتنی لالچ ہے، اور ان کو اپنے اعمال کا بھی پتہ ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ ہونے کیا والی ہے، اور اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم 1000 سال زندہ ہی رہیں اس دنیا میں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال یا زیادہ عمر پا لینے سے کسی کے اوپر سے عذاب ٹل تو نہیں جائے گا، یہ جب بھی مریں گے عذاب تو ہوگا ان کے لیے. تو ان کی جو بڑی عمر پانے کی تمنا ہے اس کی وجہ سے ان کا عذاب کم نہیں ہوگا. مشرکین سے بڑھ کے اس طرح کے مشرکین نے مسلمانوں سے پھر بھی مقابلہ کیا، جبکہ یہود انتہائی بزدل تھے. یہ کھل کر مسلمانوں کے سامنے جنگ کے میدان میں بھی نہیں آ سکتے تھے، ان کو اپنی زندگی اتنی پیاری تھی. تو یہ زندگی ہی کی تمنا کرتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا.